جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لیزا اسے ہوٹل چھوڑنے آئی تھی۔ ہوٹل تک آنے کا راستہ اس نے خاموشی سے گزارا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو اتنا سنجیدہ اور سخت بنا رکھا تھا کہ لیزا جیسی باتونی لڑکی بھی اس سے پھر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ہوٹل آنے پر گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے پرتکلف انداز میں بغیر مسکرائے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینکس لیزا، تم مجھے اسپینش اسٹیپس دکھانے کے لیے لے کر گئی۔ وہ حسب عادت جواباً مسکرائی۔ اور کل صبح میں نے تمہیں فورم اور پینتھیون دکھانے کے لیے لے کر چلوں گی۔ میں شاید نہ جا سکوں، مجھے آفس کا کچھ کام ہے۔ آفس کا کام؟ آفس میں کیا کرو نا، روم میں چھٹی کا دن تو ویکینڈ رومان کی طرح گزارو۔ کل پھر تم مجھے یہ بھی بتانا کہ تم مجھے اپنا پورٹرے بنانے کی اجازت دے رہے ہو یا نہیں۔ وہ اس کے انکار کے جواب میں مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے رومن ہالیڈے کے الفاظ اٹالین میں ادا کیے تھے۔ وہ مزید بحث یا انکار کیے بغیر سر ہلاتا اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا۔ اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کل لیزا کے ساتھ کہیں پر بھی جانے کا، اور یہ انکار اسے کس طرح کرنا تھا وہ سوچ چکا تھا۔ رات وہ اپنے اسٹوڈیو میں تھی۔ وہ اپنی ایک نامکمل پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ پہن رکھی تھی، بالوں کو لپٹا ہوا تھا۔ کینوس پر رنگ بکھرتے اسے ایک دم ہی سکندر کا خیال آیا۔ وہ آج شام سے مسلسل اسی کو سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ دوسرے لوگوں سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ جیسے اندر ہی اندر کوئی غم اسے ختم کر رہا تھا، جیسے وہ خود سے ہی ناراض تھا۔ آج شام وہ اس کے ساتھ کتنے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہا تھا، قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا، پھر ہنستے ہنستے ایک دم اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ جانتی تھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے ناگوار گزری ہو۔ وہ سکندر کے پل پل بدلتے موڈ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس بہت مختلف سے شخص کے چہرے کو واقعی پینٹ کرنا چاہتی تھی۔ سکندر کی آنکھوں کی مقناطیت، اس کی گہرائی، ان کی اداسی، ان کا حزن اور ان کا اسرار اسے کینوس پر اتارنا تھا۔ جب رات وہ سویا ہی نہیں تھا تو صبح جاگنے کا کیا سوال۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا اور اس نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت وہ غیر دلچسپی سے اٹالین میں کوئی چینل دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آنے لگی۔ بجائے اس کال کو اگنور کرنے کے اس نے اسے ریسیو کر لیا۔ ہیلو، چاؤ سینیور سکندر۔ اس کے لہجے میں شرارتی سی لہک تھی۔ آ جاؤ نیچے، میں تمہارے ہوٹل کے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس نے قصداً حیرانی سے پوچھا، جیسے اسے کل کی بات یاد ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تم بھول گئے کیا؟ کل یہی تو طے ہوا تھا کہ آج صبح ہم کو کولوسیوم چلیں گے۔ اگر تیار نہیں ہو تو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس کی حیرت پر حیران ہو کر بولی تھی۔ آئی ایم سوری لیزا، مجھے یہ بات بالکل بھی یاد نہیں رہی تھی۔ میں آفس کے ایک کولیگ کے ساتھ پومپئی گھومنے نکل چکا ہوں۔ ان فیکٹ اس وقت ہم دونوں ٹرین میں ہیں۔ میں آج رات یا پھر کل صبح واپس آؤں گا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ وہ ٹرینز ہی کو دیکھ رہا تھا۔ کل لیزا کے ساتھ جو چند منٹوں کے لیے وہ خوش ہوا تھا، مسکرایا تھا، اس نے قہقہے لگائے تھے، اس پر وہ رات بھر خود سے لڑا تھا۔ اسے خوش ہونے اور قہقہے لگا کر ہنسنے کا حق کس نے دیا؟ وہ اس لڑکی سے اب نہیں ملنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے خوش ہونے اور ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور وہ چند منٹوں کے لیے تو کیا چند سیکنڈز کے لیے بھی خوش رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، اس نے لیزا کے لہجے میں بڑی واضح مایوسی محسوس کی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، کب بنا تمہارا جانے کا پروگرام؟
کل رات مجھے تمہارے ساتھ کولوزیم جانے کا پروگرام یاد نہیں رہا تھا، ورنہ میں تمہیں فون کر کے بتا دیتا۔ آئی ایم سوری، اس نے لہجے میں مصنوعی سا تعصب شامل کرتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم انجوائے کرو۔ پومپے بھی ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اچھی جگہ ہے۔ میں گھر جا کر اپنی کچھ ادھوری پینٹنگز پوری کر لیتی ہوں۔ کولوزیم کا پروگرام پھر کسی دن رکھ لیں گے۔ اس بار وہ خوشدلی سے بولی تھی۔ سکندر نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ مسلسل جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی اور سر بھاری بھاری رہتا تھا۔ نہانے کے بعد وقتی طور پر اس کی طبیعت فریش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بالوں میں برش ہی کر رہا تھا کہ اس کے پاس ہوٹل کے ریسیپشن سے کال آئی کہ اس سے ملنے کوئی صاحب ہوٹل کی لابی میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے نام پوچھا تو جواب میں ایک اٹالین نام اسے بتایا گیا۔ وہ اس نام کے کسی بھی شخص سے واقف نہیں تھا، مگر وہ ابھی دفتر میں سب لوگوں سے کہاں واقف تھا؟ وہ صرف یہاں متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگوں سے ہی واقف تھا۔ یقیناً وہ آفس سے ہی کوئی شخص تھا اور یقیناً آفس ہی کے حوالے سے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ فوراً ہی بذریعہ لفٹ نیچے آ گیا۔ خوبصورت انٹیریئر والی اس لابی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ نرم و گداز صوفے اور میزیں موجود تھیں۔ چکنے خوبصورت ٹائلز، قیمتی فانوس اور دیواروں پر بنے حسین نقش و نگار اس جگہ کو بہت آرٹسٹک لک دے رہے تھے۔ وہ وہاں کسی اٹالین مرد سے ملنے آیا تھا، مگر وہاں آتے ہی سامنے ہی کے ایک صوفے پر لیزا بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نہ دیکھنے کا تاثر دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے جھوٹ پر شرمندگی اور کھسیاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ لیزا اسے گھور رہی تھی۔ تو سینیور سکندر اس وقت پومپئی جا رہے ہیں اور ٹرین میں ہیں۔ آئی ایم سوری لیزا، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ بات کھل چکی تھی تو اب مزید جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہاری بات سننے کے بعد میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ آج تو روم سے باہر اٹلی کے دیگر تمام شہروں میں جانے والی نارمل ٹرینز کی ہڑتال ہے۔ لیزا اسے گھور کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ زبان نہ آنے کا نقصان، حالانکہ وہ صبح سے جاگا ایک نیوز چینل ہی دیکھ رہا تھا اور اس پر اس نے روم کے ریلوے اسٹیشنز کی فوٹو بھی دیکھی تھی۔ اگر زبان آتی تو کم از کم وہ ٹرین کا لفظ تو ہرگز نہ بولتا۔ سمجھ تو مجھے آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہو، مگر دل چاہا کہ میں جھوٹ کے مکمل ہو جانے کے بعد بتاؤں۔ وہ حقیقتاً بہت شرمندہ ہوا تھا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہوتا کہ اس کو صاف لفظوں میں جانے سے منع کر دیتا۔ تمہارے ساتھ جانے سے نہیں، بس میرا کہیں پر بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ شرمندگی ہلکا سا مسکرا کر قدرے معذرت خواہ ہو کر انداز میں بولا۔ تو تم مجھے سچ بھی بتا سکتے تھے۔ بہرحال مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کہیں پر بھی جانے میں بالکل، شاید میرے ساتھ دوستی کرنے میں بھی بالکل دلچسپی نہیں رکھتے ہو۔ اب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ یکدم ہی سنجیدگی سے بولتی ہوئی صوفے پر سے اٹھی۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ سنجیدہ انداز میں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ لیزا، میں تمہارے ساتھ کولوزیم جانا چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھا تھا۔ لیزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہنوز خاموش تھا۔ میں آج روم کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر لیزا ہی کی زبان دہرا رہا تھا۔ جب تم کہیں پر بھی جانا نہیں چاہتے تو اب جھوٹ پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے زبردستی تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی لیزا سنجیدہ تھی۔ پلیز لیزا، میں تمہارے ساتھ کولوزیم جانا چاہتا ہوں۔ رومنز کتنے ظالم اور سفاک لوگ تھے، میں وہاں وزٹ کر کے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت خواہانہ انداز میں بھی وہ جان بوجھ کر اسے نہیں بھولا تھا۔ وہ جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز کے قصیدے پڑھتی تھی، جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز باقاعدہ فخر کرتی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی سفاک چیز کا وہ کس طرح دفاع کرے گی۔ تھوڑی بہت نہیں، تم خاصے ٹھیک ٹھاک قسم کے بدتمیز آدمی ہو۔
سکندر شہریار، اگر مجھے تمہارا پورٹرے بنانے کا لالچ نہ ہوتا تو اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں جاتی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور کہا، چلیں؟ چلو، لیزا جواباً اس کی خفگی بھرے انداز میں بولی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ لیزا کو شاید زیادہ دیر تک غصہ رہنا نہیں آتا تھا، تبھی اب وہ اس کے ساتھ نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی اب ایک اونچائی کی طرف جاتی سڑک پر چل رہی تھی۔ بہت دور سے ہی اس سڑک پر کولوسیوم نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ رومیوں کے جاہ و جلال اور ان کی بربریت کی 1000 سال پرانی داستانیں اب اندر سمیٹے ہوئے یہ کولوسیوم کھڑا تھا۔ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ رومیوں کے انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر اس مہارت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ صدیوں سے شان و شوکت سے اپنی جگہ کھڑا اس کی بیرونی دیوار کا ایک حصہ اسے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جس طرح اس نے بے شمار تصاویر، موویز اور ڈاکیومنٹریز میں دیکھ رکھی تھی۔ اٹلی آنے والوں کے لیے کولوسیوم دیکھنا تو لازمی ہے۔ حیران ہوں کہ تم ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وہ جگہ ہے جسے دیکھے بغیر یہاں آنے والا کوئی شخص یہاں سے واپس نہیں جانا چاہے گا۔ کوئی نان اٹالین مووی ایسی نہیں ہے جس میں کولوسیوم کو نہیں دکھایا گیا ہو۔ تب تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں یہاں لے کر آئی، ورنہ تم سے تو کچھ بعید نہ تھا۔ کولوسیوم دیکھے بغیر ہی یہاں سے واپس چلے جاتے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں لیزا محمود، وہ اسے جیسی ٹون میں بولا۔ تمہاری شکر گزاری کا اندازہ تو مجھے تمہارے آج صبح کے جھوٹ سے ہی ہو گیا تھا۔ تمہیں قائل کرنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے اپنا پورٹرے بنوا لو، ورنہ تمہاری اس بدتمیزی پر مجھے بہت غصہ ہے۔ پتہ ہے کل تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد میں نے اپنے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے ہمارے آج کولوسیوم وزٹ کرنے کے لیے آن لائن ٹکٹس خریدے تھے۔ ایسے یہاں آ جائیں تو معلوم ہے ٹکٹ خریدنے کے لیے کتنی لمبی لائن پہ لگنا پڑتا ہے۔ اب ہم لائن میں لگنے کی زحمت سے بچ گئے۔ لیزا نے اس کی صبح کی حرکت اسے دوبارہ جتائی تھی۔ وہ اب گاڑی پارک کر رہی تھی۔ سکندر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کولوسیوم کے اندر داخل ہوتے اور اس کے بیرونی حصے کے اطراف گھاس پر کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے سیاح وہاں بے شمار تھے۔ جو لوگ گھاس پر کھڑے ہو کر تصاویر بنا رہے تھے، وہ تصویر میں اپنے عقب میں کولوسیوم کو لانا چاہتے تھے۔ وہ اور لیزا گھاس کے اوپر چلتے کولوسیوم کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے نہ اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی نہ روم کی تاریخ میں، مگر پھر بھی وہ اس وقت یہاں آ کر خود کو خوش محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ یہاں آنا اچھا لگ رہا تھا۔ اندر چلے؟ اس نے لیزا کی طرف دیکھ کر خود اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی تھی۔ وہ دونوں کولوسیوم کے اندر آ گئے تھے۔ سیاحوں کے ساتھ رش کا حصہ بنے وہ بھی 72 AD میں بنے اس ایمفی تھیٹر کا نظارہ کر رہے تھے۔ درمیان میں بہت بڑا کشادہ صحن نما حصہ اور اس کے اطراف سیڑھیوں کی طرح اونچی ہوتی پتھروں سے بنی نشستوں کی قطاریں، جیسے کہ موجودہ دور کے فٹ بال اسٹیڈیمز نے اپنی تعمیر کا بنیادی نقشہ کولوسیوم ہی سے چرایا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہاں اس کھلے میدان میں انسانوں کا خونخوار درندوں کے ساتھ مقابلہ کروایا جاتا تھا، اور یہ غیر انسانی اور بربریت بھرا عمل رومنز کے لیے ایک کھیل، ایک تفریح تھا۔ 50,000 افراد پتھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے تالیاں بجا بجا کر اس غیر انسانی عمل کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نیچے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ لوزر whoever he may be, kill them۔ بے ساختہ کولوسیوم میں ان گلیڈیٹر لڑائیوں کے متعلق پڑھا گیا جملہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اگر خونخوار درندے کو جان سے مار دیا تو غلام اور مجرم آزاد، نہیں تو درندے کے ہاتھوں اس کی موت۔ جو ہارے گا وہ مرے گا۔ تم لوگوں کی تاریخ ظلم اور سفاکی سے بھری ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رومن بادشاہ اپنے وقت کے ظالم ترین لوگ تھے۔ وہ اس بار بغیر برا مانے بولی تھی۔
پر رومن اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک رومن لڑکی کو جانتا ہوں اور وہ کافی اچھی ہے۔ اپنی شخصیت اور اپنے مزاج سے بہت مختلف جملہ بالکل بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ لیزا اس تعریفی جملے پر خوش ہو کر مسکرائی تھی۔ تو تم اس اچھی رومن لڑکی کو یہ اجازت دے رہے ہو کہ وہ تمہارے چہرے کے تمام نقوش، خاص طور پر تمہاری آنکھیں، ان کے تمام تر تاثر کے ساتھ کینوس پر اتار سکے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ جواباً مسکرایا۔ اوہ، میں خوش ہو گئی تھی، لیکن خیر، ابھی تمہارا یہاں کافی دنوں کا قیام باقی ہے، دیکھ لینا میں تمہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ وہ دونوں اب وہاں اس قدیم آرکیٹیکچر کے آہستہ آہستہ چلتے اور گرد و پیش کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لیزا کے پر یقین سے انداز پر مہم سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ کہیں چلے جانا، گھومنے پھرنا پہ راضی ہو جانا الگ بات تھی، مگر اس سے ہٹ کر وہ کسی بھی بات کے لیے راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نے دنیا میں ابھی تک چیز کھائی نہیں ہے۔ اگر تم نے اٹالین چیز نہیں کھائی ہے اور تم نے دنیا میں ابھی تک کافی نہیں پی ہے، اور وہ بھی تم نے اٹالین کافی نہیں پی ہے۔ وہ دونوں کلوزیم سے نزدیک ایک ریسٹوروں میں وزٹ کر رہے تھے، تب لیزا اسے بولی تھی۔ ریسٹوروں کے باہر شیڈ میں لگی میزوں میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اٹالین پنیر اور زیتون کے مزیدار ذائقے والا ہاتھ سے تیار کیا پاستا کھاتے ہوئے وہ لیزا کی بات دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ اپنی اس ٹون کو برقرار رکھتے ہوئے بولی، اور تم ابھی تک دنیا میں کسی سچے آرٹسٹ سے نہیں ملے ہو۔ اگر تم لیزا محمود سے نہیں ملے ہو۔ وہ بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ تم خود اپنی کتنی تعریفیں کرتی ہو۔ ہاں تو ہوں نا میں تعریف کے قابل، وہ ہنس کر بولی۔ لیزا تم مسلمان ہو، میرا مطلب ہے تمہارے والد مسلمان اور والدہ کرسچن ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کھانا کھاتے اس نے پوچھا، مگر سوال منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی اسے اس نامناسب ہونے کا احساس ہوا۔ سوری، یہ سوال کچھ پرسنل ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی معذرت کی۔ نہیں، یہ سوال مجھے تو پرسنل نہیں لگا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں مسلمان ہوں سکندر، اس لیے نہیں کہ میرے پاپا مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے خود اپنے لیے اس مذہب کو چنا ہے۔ جب ماں اور باپ الگ الگ مذاہب سے ہوں تو بچے خود اپنے لیے کسی بھی مذہب کو چن نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میرے لیے اسلام کی کچھ خاص اہمیت تھی، نہ عیسائیت کی۔ یوں سمجھ لو میں بس نام کی مسلمان تھی۔ مگر 9/11 نے دنیا میں جہاں بہت کچھ تبدیل کر دیا، وہاں میرے جیسے نوجوان نسل کے لڑکے اور لڑکیوں کو، جن کے لیے ان کا اسلامی تشخص کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، بہت کچھ سمجھا گیا۔ جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا، میں 18 سال کی تھی، ایک کنفیوز سی نوعمر لڑکی تھی، جس کے لیے اپنے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے مذہب کو چننا دشوار کام تھا، جس کے لیے مذہب ایک ثانوی چیز تھی۔ مگر پھر جب میں نے اسے اپنے ساتھ اپنے جیسے بہت سے نام کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے تشخص اسلامی نام یا اسلام سے سرسری سے تعلق کی وجہ سے امتیازی سلوک ہوتا دیکھا، تب جیسے میں چونک سی گئی تھی۔ لندن میں میری بہت سی دوستوں اور ملنے والوں نے مجھے میرے پاپا کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جب چھوڑ دیا یا مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے، تب پہلی بار میرے دل میں خواہش جاگی کہ جس مذہب کے خلاف دنیا بھر اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جسے ختم کر دینے کو سارا مغرب درپے ہے، وہ در حقیقت ہے کیسا۔ پھر میں نے اسلام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی، اور میں اسے بہت روشن خیال اور فطرت سے قریب پایا۔ میں نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اپنی مسلم شناخت برقرار رکھی۔ اسے لیزا کے مسلمان ہونے کا سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اسے اب یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پزا یا پاستا کچھ بھی کھاتے ہوئے لیزا گوشت کی جگہ سبزیوں یا مچھلیوں سے بنی ڈش کا انتخاب کیوں کرتی ہے، اور اس کا لباس چاہے جتنا بھی مغربی وضع کا ہو، مگر جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے کیوں ہوتا ہے۔ تم پاکستان سے ہو نا سکندر؟ کھانا کھا لینے کے بعد وہ دونوں وہیں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔
راک اسٹرانگ کافی بغیر کریم یا دودھ کے، خالص اٹالینس کی طرح۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا، نیشنلٹی کا پوچھ رہی ہو تو وہ امریکن ہے۔ ہاں، تعلق کی بات کرتی ہو تو میرا پاکستان سے ہی تعلق ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دے دیا، مگر وہ کچھ بے چین سا ہوا تھا۔ وہ لیزا کے مزید اپنی ذات سے متعلق کسی سوال سے کترا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا بھی تو نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا بھی تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر تمہیں اردو نہیں آتی؟ اس نے جلدی سے گفتگو کا رخ لیزا کی طرف موڑ دیا۔ اسے اندازہ تھا وہ باتونی لڑکی اب اس موضوع پر اور پھر اس موضوع سے کچھ اور بات نکال کر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ کس نے کہا مجھے اردو نہیں آتی؟ مجھے اردو آتی ہے، میں اردو کے بہت سارے لفظ بول سکتی ہوں، خبیث، ذلیل، کمینہ، لکا پٹھا، میرے سارے لفظ آتے ہیں مجھے۔ اور وہ اس کے اردو ذخیرہ الفاظ پر رونق سا منہ بنائے کھولے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جملہ اردو میں بولی تھی، اس کی اردو کھڑی کھڑی اطالوی لہجے میں اردو تھی۔ تمہیں یہ اردو آتی ہے؟ گالیاں؟ پتہ ہے جو لفظ تم نے بولے ہیں یہ سب کے سب گالیاں ہیں، بہت خراب گالیاں۔ وہ اسے لا علم سمجھ کر سنجیدگی سے انگریزی ہی سمجھانے لگا، مگر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لیزا کو سر اس بات میں ہلاتا دیکھ کر لگا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، پاپا نے تو ہمیں کبھی اردو نہیں سکھائی، مگر ہماری نینی بچپن میں مجھ سے اور میری بہن سے چونکہ اردو میں بات کرتی تھی تو ہم دونوں ہی نے اردو سیکھ لی تھی۔ میرا تلفظ اور لفظوں کی ادائیگی صاف نہیں ہے، مگر اردو مجھے پوری آتی ہے۔ تمہاری نینی تم لوگوں کو گالیاں سکھاتی تھی؟ نہیں، یہ گالیاں تو میں نے اور سیم نے خود سے فرمائش کر کے سیکھی تھی۔ اسکول میں ہمیں کسی پر غصہ آتا یا لڑائی ہو جاتی تو ہم اسے یہ لفظ بول دیا کرتے تھے۔ ایک بار میرے کلاس فیلوں سے میری اور سیم کی لڑائی ہو گئی تو اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ دنوں بعد ہم نے اسے جا کر بتایا کہ تم الو کے پٹھے ہو۔ اس کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ تم بہت اسمارٹ ہو۔ پتہ ہے، پھر ساری کلاس کے سامنے اپنی قابلیت کو جھاڑنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اسے بہت ساری زبان آتی ہے، اس نے خود اپنے منہ سے پوری کلاس کے سامنے کہا کہ میں الو کا پٹھا ہوں۔ تب مجھے اور سیم کو بہت مزہ آیا تھا۔ بعد میں ہم دونوں خوب ہنسے تھے، وہ فخریہ انداز میں بتا رہی تھی، مگر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ جو لڑکی تازہ میری دوست بنی ہے وہ ٹرک ڈرائیوروں والی اردو بولتی ہے۔ اس نے اسے دیکھا، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر ہنسی۔ اگر تم سیکھنا چاہو تو میں تمہیں اٹالین میں کچھ گالیاں سکھا سکتی ہوں، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ اس نے اپنی خدمات اسے پیش کی۔ وہ دونوں اب میز سے اٹھ رہے تھے۔ آج اس نے لیزا کو بل پے نہیں کرنے دیا تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ، میں خاصا مہذب آدمی ہوں۔ دیکھو، آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میری مانو چند ایک اٹالین گالی سیکھ لو، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ بولنے سے تھکتی تھی نہ ہنسنے سے۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ میں پوری زندگی اتنا زیادہ نہیں بولا ہوں گا جتنا تمہارے ساتھ ان 3 دنوں میں بولا ہوں۔ میں زیادہ تو نہیں بولتی، لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ اب اس کے ساتھ مسلسل اردو ہی میں بات کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اسے ایک ریسٹوراں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس نظر آیا۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی نظر آئی۔ اپنے چہرے کی اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی۔ سکندر شہریار کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ زندگی کے ایک بھی لمحے کو انجوائے کرے، مسکرائے، ہنسے، خوش ہو؟ اسے زندگی کو زندہ لوگوں کی طرح گزارنے کا حق نہیں تھا۔ اب ہم فورم اور ہل پیلاٹین چلتے ہیں، شام تک گھومنے کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے۔ لیزا اس کی سوچوں اور موڈ کی تبدیلی سے انجان مسکرا کر بولی، میرا کہیں اور جانے کا موڈ نہیں ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ خشک لہجے میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا۔ لیزا اس کے موڈ کی تبدیلی کو محسوس کر گئی تھی۔ تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے سکندر؟ کل بھی تم نے اس طرح کیا تھا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، بس میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیزا چپ ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔
I'm sorry لیزا، اگر میری وجہ سے تمہارا دن خراب ہوا ہو تو تم اپنے بہت سے کام چھوڑ کر مجھے روم کی تاریخی مقامات دکھانے لائی تھی۔ بس مجھے زیادہ بولنا، باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تھکن اور کوفت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ لیزا نے گاڑی اسٹارٹ کی، تب وہ اسے سنجیدگی سے بولا، مجھے اندازہ ہے سکندر، اور تم فکر مت کرو، میرا دن ہرگز خراب نہیں ہوا۔ میرا مقصد تو سینیور سکندر پر اپنا اچھا تاثر قائم کرنا تھا، دوستی کرنا تھا، تاکہ اس دوستی کے لحاظ میں وہ مجھے اپنی پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی۔ وہ اسے اچھے انداز میں رخصت کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک رسمی مسکراہٹ چہرے پر لیے اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے نیند کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ٹیبلٹ لی اور اپنا موبائل فون آف کر دیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ خود کو سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ ارادتاً اپنے ان ڈراؤنے خوابوں کو دیکھنے کے لیے سو جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی طبیعت کو کئی دنوں تک نڈھال رکھا کرتے تھے۔ 3 دن سے خوش ہونے اور قہقہے لگا کر ہنسنے سے کم از کم سزا بھی تو خواب والی ہونی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ سوئے اور اسے وہ ڈراؤنے خواب نظر نہ آئے، پھر وہ سو کر اٹھے تو اسے اعصابی درد نہ ہو رہا ہو۔ سکندر شہریار کو سزا ملنی چاہیے، اسے کوئی سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہنسی اور سکندر شہریار کے لبوں پر خوشی اور سکندر شہریار کی آنکھوں میں وہ خاموش لیٹا چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہیں سارا دن؟ نینی رات کے لیے کھانا پکا رہی تھی اور وہ میز پر چڑھ کر بیٹھی ناشپاتی کھا رہی تھی۔ اسے پھلوں میں ناشپاتی بہت پسند تھی۔ 3:30 بجے تک تو گائیڈ بنی ہوئی تھی، اس کے بعد سینڈرا سے ملنے چلی گئی تھی۔ جب سے روم آئی ہوں اس سے مل ہی نہیں سکی تھی۔ گائیڈ؟ نینی کو اس کے لاؤبالی پن سے بولے جملے میں زیادہ قابل توجہ گائیڈ والی بات لگی تھی۔ جی گائیڈ، وہ بیچارہ یہاں ٹورسٹ نہیں ہے، آفس کے کام سے آیا ہوا ہے، مگر میں زبردستی اسے ٹورسٹ بنانے پر تلی ہوئی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ نینی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ کون؟ وہ رابرٹو کا کولیگ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ سکندر، اس نے جھٹ کر ان کا نام بتا دیا۔ کیسا ہے وہ؟ نینی نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ پرسنالٹی پوچھ رہی ہے یا مزاج؟ اس نے ناشپاتی کے فاش منہ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہری شخصیت کی بات کریں تو وہ بہت ہینڈسم ہے۔ اب پالوں کا خیال آتا ہے اسے دیکھ کر، اور نیچر کی بات کریں تو وہ دوسرے لوگوں سے بہت مختلف سا ہے۔ وہ کھویا کھویا، اداس سا، خود سے خفا سا، کبھی زندہ دلی سے ہنستا ہے، کبھی بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، بات کرتے کرتے اچانک ہی رک جاتا ہے، ہنستے ہنستے ایک دم ہی چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھوئے سے انداز میں، جیسے تصور میں سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شادی شدہ ہے یا کنوارا؟ نینی نے ایک دم ہی بے حد دلچسپی ظاہر کی۔ وہ سبزیاں کاٹتی رک کر بغور اسے دیکھنے لگی تھی۔ نینی، اس نے بے حد ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ تم اس کی اس قدر تعریف کر رہی ہو نا، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو بالکل غلط لگا نینی۔ وہ نینی کا وضاحتی جملہ کاٹتے ہوئے قدرے خفگی سے بولی۔ وہ مجھے بس ایک دوست کی حیثیت میں اچھا لگا ہے، میں اسے پینٹ کرنا چاہتی ہوں اس لیے اچھا لگا ہے، لیکن کسی اور طرح بھی تو وہ اچھا لگ سکتا ہے۔ وہ اتنا اچھا ہے تو پھر ناممکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی خامی اس کا پاکستان سے تعلق رکھنا ہے۔ ناممکن ہے کہ میں دوستی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ اور سوچوں۔ نینی کو اس کی بات بری لگی تھی۔ وہ پاکستان کی برائی سن کر ہمیشہ اسی طرح رد عمل ظاہر کیا کرتی تھی۔ پاکستانی ہونا کیا اتنا برا ہے لیزا؟ ہاں، میرے لیے برا ہے۔ میں کسی مسلمان آدمی سے شادی کروں گی، مگر وہ مسلمان آدمی پاکستان سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا ہوگا، اور آپ مجھے اس طرح ناراضگی سے مت گھوریں۔ آپ خود کون سا پاکستانی ہیں؟ گزشتہ 24 سالوں سے آپ اٹالین ہیں۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ وہ بربلا پاکستانی مردوں کو برا بھلا کہتی تھی، اور نینی اس کے برا کہنے پر ہر بار یوں ہی بدمزہ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کے خلاف یہ ساری نفرت سیم نے تمہارے اندر ڈال دی ہے لیزا، انہوں نے خفگی سے کہہ کر دوبارہ سبزیاں کاٹنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے خلاف یہ ساری نفرت
پاپا نے میرے اندر ڈالی ہے نانی۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا ہے کہ پاکستانی مرد کتنے برے ہوتے ہیں۔ وہ پاپا ہوں یا ہاشم اسد، سارے پاکستانی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، منافق، دوغلے اور سنگ دل۔ وہ بے تلخی سے فوراً ہی میز سے نیچے اتری اور کچن سے باہر چلی گئی۔ نینی کے چہرے پر بھی کچھ برہمی تھی۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ کر خود کو پینٹنگ میں مصروف کر چکی تھی جب اسے سیڑھیوں سے کسی کے اوپر چڑھنے کی آوازیں سنائی دیں۔ نینی اوپر اس کے پاس آئی تھی۔ ان کے چہرے پر اب اس کے لیے خفگی نہیں بلکہ ممتا اور محبت تھی۔ وہ ان کے پیار کے اظہار پر اب مزید اپنا موڈ خراب کر کے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ آپ چلے، میں آ رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ گردن ہلاتی واپس نیچے چلی جا رہی تھی۔ لیزا کام روک کر انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماں کی اصل گود اور اصل پیار تو اس نے پایا نہیں تھا۔ ہاں، ماں کے جیسا پیار کی جھلک اس نے نینی کے پیار میں دیکھی تھی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اور ان کا خاندان اس کے دادا کے خاندان کے جدی پشتی ملازم تھے۔ اس کی دادی کو بیٹے کی اٹالین عورت سے شادی کے سبب اپنی پوتیوں کی تربیت اور پرورش سے متعلق تفکرات لاحق تھے۔ پوتیوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کے لیے انہوں نے اپنی قابل بھروسہ ملازمہ مہر النساء کو اٹلی بیٹے کے پاس بھیج دیا تھا۔ تب نینی 26 یا 27 سال کی تھی۔ پھر جب ان بہنوں کا گھر ٹوٹا، ان کا ساتھ چھوٹا، تب ان بہنوں کی زندگیوں میں نینی کی ضرورت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب گھر ہی نہیں رہا تھا تو کسی آیا یا ملازمہ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی تھی؟ مگر پیچھے پاکستان میں بھی نینی کا کون تھا؟ وہاں جا کر بھی انہیں اس کی دادی کے گھر پر یا پھر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ کام ہی کرنا تھا۔ پھر یہ ملک کیا برا ہے؟ وہاں روم میں پاکستانی ایمبیسڈر کو اپنے بچوں کے لیے پاکستانی آیا کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ اچھے نصب والی ملازمہ تلاش کرتے تھے۔ محمود خالد کے گھر ان کی اس آیا رہ چکی تھی۔ اس حوالے کی بنیاد پر انہیں دوسری ملازمت فوراً ہی مل گئی تھی۔ پھر کئی برسوں کے بعد وہ کسی نہ کسی پاکستانی بزنس مین کے گھر پر نوکری کرتی رہی اور ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا کام کرتی رہی۔ ان تمام برسوں میں لیزا کا ان سے رابطہ رہا۔ 5 سال قبل جب اس نے روم میں اپنا فلیٹ لیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ نانی کو وہاں رکھ لیا جائے۔ وہ خود تو یہاں 2 ماہ گزارتی تھی لیکن باقی سارا سال اس کے خیال میں نانی وہاں رہتی تھی۔ وہ انہیں ان کے لیے ہر ماہ لندن سے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ اس کی پرورش اور تربیت میں ان کا ہاتھ تھا۔ وہ ماں نہیں تھی پر ماں جیسی تو تھیں اس کے لیے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ کھانے اور کھانے کے بعد آج اس کا رات بھر کا کام کا موڈ تھا۔ بہت اندھیری، بڑی ہیبت ناک جگہ تھی، جیسے کوئی غار، کوئی سرنگ۔ وہاں روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے وہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے وحشت اور تنگ جگہ سے گھٹن ہو رہی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس کے پاس چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے اس کی بے بسی اور قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر نہ وہ وہاں سے بھاگ پا رہا تھا اور نہ ہی کوئی شخص اس کی مدد کو آ رہا تھا۔ زور زور سے چلانے تک اس کی ایک دم سے آنکھیں کھل گئی۔ چند سیکنڈ زدہ بالکل کسی مردے کی طرح ساکت بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہوا تب اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پر گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے اپنے کمرے کے گھپ اندھیرے میں شدید ترین گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی ساری ہمت جما کر کے بستر سے اٹھا تھا۔ وہ کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کی تمام بتیاں روشن کرنا چاہتا تھا۔ وہ لاس اینجلس میں رہ رہا تھا اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں مصروف تھا۔ اسے گھر کی یاد بالکل نہیں آتی تھی۔ اسے اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ اس کی امّو جان تھیں۔ باقی اسے اپنے گھر کے کسی فرد کی یاد
نہیں آتی تھی اور نہ کسی چیز سے انس تھا۔ اماں جان سے اس کی فون پر خوب لمبی گفتگو ہوتی تھی، جبکہ شہریار خان اس کے فون پر انتہائی مختصر بات کیا کرتے تھے، سرسری انداز میں اس کی تعلیم اور کیمپ سے متعلق چند سوالات، اور پھر مخصوص جملہ کہ اسے پیسوں کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں، یا کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ اس کا رزلٹ کیسا دیکھنا چاہتے تھے، آگے اس کے مستقبل کے لیے کیا کیا سوچ رکھا ہے، کبھی کچھ، وہ سب یقیناً سکندر سے کہتے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر کے مقابلے میں خود کو لاس اینجلس میں زیادہ پرسکون محسوس کرتا تھا۔ یہاں اسے ہر وقت کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ وہ سکندر کو کبھی بھولے سے بھی فون نہیں کرتا تھا۔ سکندر خود ہی اسے ہر 10-15 دن میں فون کر لیا کرتا تھا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں چند منٹ کی بات کر کے سکندر سے پیچھا چھڑا لیا کرتا تھا۔ باپ کے رویے اور اپنے بے مقصد سی قابل مقابلہ بازی، اور اس مقابلہ بازی میں بے درپے شکست نے اسے خاصا تلخ اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ کیمپس میں اس کی بہت زیادہ دوستیاں نہیں تھیں، گنتی کے چند ایک ہی دوست تھے جن کے ساتھ وہ اکثر نظر آتا تھا۔ جس طرح شہریار خان نے سکندر کو بoston میں رہائش کے لیے کرائے پر فلیٹ دلا رکھا تھا، اسی طرح اسے بھی لاس اینجلس میں فلیٹ مہیا کیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سکندر کے لیے رہائش کا انتظام کرنے وہ بoston خود گئے تھے، وہ خود اس کی رہائش کے لیے جگہ منتخب کی تھی، گھر کا سامان ڈلوایا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ سارا کام لاس اینجلس میں اپنے ایک واقف کے ذریعے کروایا تھا۔ پیسہ اس کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کیا گیا تھا، مگر اس پر اپنا وقت اور اپنی توانائیاں برباد نہیں کی گئی تھیں۔ اس روز رات میں سکندر کا اس کے پاس فون آیا تھا۔ وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر سکندر سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سکندر کو سوچ کر، اس سے بات کر کے، اس سے مل کر، سوائے اپنے ہارے ہوئے ہونے اور دوسری پوزیشن پر کھڑے ہونے کے کوئی اور احساس نہیں ملا کرتا تھا اسے۔ کیسے ہو زین؟ اس کے خشک سے ہیلو کے جواب میں سکندر گرم جوشی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے جواباً اس کی خیریت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسپرنگ بریک میں میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ کتنے مہینے ہو گئے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ اس سے قبل کہ وہ چھٹیوں میں جب گھر گیا تھا تب اس نے قصداً جانے میں دیر کر دی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سکندر چھٹیاں گزار کر واپس جا چکا ہوگا۔ سکندر اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے اسے فون پر بلاتے بلاتے آخر کار مایوس ہو کر ریزرویشن بoston واپس لوٹ گیا، اور اس سے اگلے ہی دن واشنگٹن اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں چھٹیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ خشک سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ کسی بھی طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اب بچہ نہیں تھا، بڑا ہو چکا تھا، اسے اب اپنے جذبات لوگوں سے چھپانا آ گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ سکندر کے لیے کچھ بھی محسوس کرتا ہو اس کا لفظوں میں اظہار بھی کرے۔ اس کا سرد اور خشک رویہ سکندر کو زین کی زندگی میں اس کی جگہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ پھر بھی تم کوشش تو کرو زین، دوستوں کے ساتھ پھر چلے جانا، مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو۔ سکندر کے لہجے کی محبت اسے بناوٹی محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود کو اپنا اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اسے سکندر کی اس منافقت اور دوغلی شخصیت سے نفرت تھی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں نہیں آ سکوں گا، کسی اور چھٹیوں میں میرا آنے کا موڈ بنا تو میں بتا دوں گا، وہ اسی خشک سے لہجے سے بولا تھا۔ اچھا چلو، جیسی تمہاری مرضی، سکندر لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا خود سے ہر چیز میں کمتر بھائی پر وہ ترس کھاتا ہے، محبت ہرگز نہیں کرتا۔ اس نے سکندر کے لہجے کی مایوسی پر دھیان دیے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بنیادی مضمون کے طور پر اکنامک منتخب کیا تھا، اپنی خواہش پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے سکندر کا بھی یہی مضمون تھا۔ اسے قانون پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس نے بھی قانون پڑھنا چاہا تھا۔ پتہ نہیں اس بلا ساختہ مقابلے بازی سے وہ کبھی باہر نکل بھی سکے گا کہ نہیں، یہ ساری زندگی سکندر جیسا بننے کی خواہش ہی میں گزر جائے گی۔ وہ خود کو اس جنون سے نکالنا چاہتا تھا، وہ اپنے راستے سکندر سے بالکل علیحدہ کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر سکندر کو شکست دینے کی خواہش آج بھی کہیں چھپی بیٹھی تھی۔
اپنے میجر سبجیکٹ اکنامکس ہی کے لیے اسے کیمسٹر میں کیلکولس کا اضافی کورس کرنا پڑا تھا، اور یہ کورس پڑھنے کے لیے اسے میتھس میں کلاسز اٹینڈ کرنی تھیں۔ اس روز وہ اس سبجیکٹ کی پہلی کلاس لینے میتھس ڈپارٹمنٹ آیا تھا، اور وہاں اسے وہ ملی، مریم۔ وہ اس دن کو ایک عام سا دن سمجھ کر کیمپس آیا تھا، لوٹا ہی نہیں تھا کہ آج اسے وہ ملے گی جس سے مل کر اس کی زندگی سے تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی، اس کے اندر سے تمام تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھاگتا دوڑتا یہاں پہنچا تھا۔ مریم کا سبجیکٹ میتھس تھا، تو اس نے تو اس کلاس میں ہونا ہی تھا۔ وہ کلاس میں سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا، تب اس لڑکی نے پروفیسر کو مسلسل زج کرتے ہوئے سوالوں سے اسے چونکا دیا۔ وہ مختلف فارمولوں کے متعلق تکنیکی سوالات کر رہی تھی۔ بعض کے جوابات پروفیسر کو بھی نہیں آتے تھے، شاید نہیں، یقیناً وہ لڑکی بہت ذہین تھی۔ وہ خصوصاً کیلکولس میں بہت اچھی تھی، تبھی انڈر گریجویٹ لیول پر اپنی پی ایچ ڈی کے قابل پروفیسر کو ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ اس کا مریم سے پہلا تعارف تھا، صرف اس کی قابلیت اور خود اعتمادی سے آگاہ ہوا تھا، اور وہ یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید انڈیا یا پاکستان سے ہے۔ ہفتے میں 3-4 بار یہ کلاس لینے اسے یہاں آنا تھا۔ دوسری بار وہ وہاں کلاس اٹینڈ کرنے آیا تو اتفاقاً اسے مریم کے برابر والی کرسی پر جگہ ملی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا۔ اس کے برابر بیٹھی وہ آج بھی اسی دن کی طرح مختلف سوالات پروفیسر سے کر رہی تھی، اور کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر استاد کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کر رہی ہے، بلکہ یوں لگا تھا جیسے اس کے ذہن میں جو سوالات ابھر رہے تھے وہ برملا پروفیسر سے ان کا ذکر کر رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے پر ایک ایک کر کے تمام اسٹوڈنٹس کلاس سے جانے لگے، مگر وہ وہیں بیٹھی تھی۔ اسے ڈیریویشن میں ابھی بھی ایک الجھن تھی جسے پروفیسر سمجھانے سے قاصر رہے تھے۔ وہ میتھس میں شروع سے بہت اچھا تھا، اسے اس ڈیریویشن میں کہیں کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف وہ بے ساختہ اس سے کہہ بیٹھا، اس پوائنٹ پر آپ کنفیوز ہیں نا؟ لائیں میں سمجھا دوں۔ اس لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، اسے یوں دیکھنے لگی ایسے جیسے وہ ابھی تک وہ اس کی موجودگی سے ہی لاعلم تھی۔ ہاں، ایسی کون سی غیر معمولی بات تھی؟ ذہن شہریار میں ہے ہی کیا کہ کوئی اسے نوٹس کرے؟ اس لڑکی نے کچھ حیرت کچھ خوشی سے کہا، آپ کو یہ ڈیریویشن سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اسی کی نوٹ بک پر اسے ڈیریویشن شروع سے آخر تک سمجھا دی۔ کل 10 منٹ لگے تھے اسے سمجھانے میں۔ آپ کا بہت شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے تشکر آمیز انداز میں بولی تھی۔ یو ویلکم، وہ جواباً مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا تھا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھی تھی۔ اس وقت کلاس میں صرف وہ دونوں تھے۔ زین شہریار۔ اوہ، میں مریم ہوں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی زین۔ اس کے تعارف کے جواب میں اس نے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کا بے تکلف انداز اسے اچھا لگا تھا۔ تم پاکستان سے ہو زین؟ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کلاس سے نکل رہے تھے۔ اس نے مختصر لفظوں میں اسے اپنے بارے میں بتایا۔ ان دونوں بھائیوں کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب ان بھائیوں کی اب تک کی ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری تھی۔ اب گزشتہ کئی سالوں سے تو وہ لوگ تھے ہی امریکہ میں۔ ہاں، چھٹیوں میں ان کا ہر سال پاکستان اپنے دادا کے گھر، جو اسے اپنا خاندانی اور آبائی گھر لگا کرتا تھا، جانا لازمی ہوا کرتا تھا۔ وہ امریکی شہری تھا، جبکہ مریم امریکی نہیں تھی، وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اس مختصر رسمی سے تعارف اور گفتگو کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے تھے۔
چند ہی دنوں کے اندر اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ لڑکی صرف کلاس روم کے اندر لیکچرز کے دوران ہی اپنی ذہانت ثابت نہیں کرتی، بلکہ کلاس سے باہر اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہے۔ میتھس ڈپارٹمنٹ کا جو سہ ماہی میگزین نکلا کرتا تھا وہ اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل تھی۔ ڈرامٹک کلب کی وہ روح رواں تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر سے کئی سائنس ڈپارٹمنٹ کی مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز کی وہ سرگرم ممبر تھی۔ وہ نصابی اور غیر نصابی دونوں طرح کی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی اور ریکارڈ رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ امریکہ میں ایک امریکن یونیورسٹی میں امریکیوں کی سبقت حاصل کر رہی تھی اور یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ پہلے دن کی تعارفی گفتگو کے بعد اس نے مریم سے از خود گفتگو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، ہفتے میں 3 بار جب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تب مریم بھی کبھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دور ہی سے اس سے سلام دعا کر لیا کرتی تھی۔ اپنے آپ میں گم رہنے والا سنجیدہ مزاج لڑکا تھا اور مریم یا کسی بھی اور لڑکی سے دوستی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ مریم کا ڈرامٹک کلب رومیو جولیٹ اسٹیج کر رہا تھا۔ آتے جاتے جتنی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تھی اس سے اتنا تو پتہ چل ہی سکتا تھا کہ اس ڈرامے کی اسکرپٹ مریم نے لکھا تھا، ڈائریکشن بھی اسی کی تھی اور جولیٹ کا کردار بھی وہی ادا کر رہی تھی۔ یہ ڈرامہ وہ لوگ کسی چیریٹی کے لیے کر رہے تھے۔ اس نے بھی خاموشی سے ٹکٹ خرید لیا تھا، آڈیٹوریم میں پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ مریم اسٹیج پر آئی تو واقعی چراغوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، وہ جولیٹ لگ رہی تھی۔ اس کے آ جانے کے بعد پھر کسی اداکار کا رنگ جم نہیں پا رہا تھا۔ ڈرامہ دیکھنے ہر فرد جولیٹ کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، مگر خوبصورت تو سبھی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اسے جو چیز دوسری لڑکیوں بلکہ سب میں سے نمایاں کرتی تھی وہ اس کی آنکھیں، چھلکتی ذہانت، اس کی چھا جانے والی شخصیت تھی۔ وہ محبوب سا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈرامہ ختم ہونے پر وہ خاموشی سے آڈیٹوریم سے اٹھ آیا۔ دیگر لڑکے لڑکیوں کی طرح اس نے مریم سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی۔ مریم کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ وہ وہاں آیا بھی تھا۔ اتنی بہت سی تالیوں کے بیچ اس بے تحاشا حسین و ذہین لڑکی کو زین شہریار کی تالیاں کہاں سنائی دی گئیں۔ وہ اپنے اندر ایک بے نام سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ مریم اپنی کامیابی کی خوشی میں تمام کلاس فیلوز کو پارٹی دے رہی تھی۔ اسے سراہنے، اسے پسند کرنے والے بہت تھے۔ ذہن شہریار تو کہیں پس منظر میں تھا۔ ہجوم کا حصہ بننے کے لیے وہ اس کے گھر پارٹی میں جاتا، ظاہر ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پارٹی میں نہیں گیا تھا۔ پارٹی سے اگلے روز اس کی کلاس بھی نہیں تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں گیا۔ وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھا اور لائبریری کی طرف جا رہا تھا جب اسے سامنے سے مریم آتی ہوئی نظر آئی۔ وہاں وہ جتنی مقبول تھی، جتنی اس کی دوستیاں تھیں، یہاں بھی اس کے کچھ نہ کچھ دوست ضرور ہوں گے جن سے وہ ملنے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ لینے کے باوجود نہ دیکھنے کا تاثر دے کر خاموشی سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے اپنی جگہ رک جانا پڑا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا خاموش کھڑا اسے اپنے پاس آتے دیکھ رہا تھا۔ کل کہاں تھے تم؟ وہ آتے ہی بغیر سلام و دعا کے خفگی سے بولی۔ کل؟ ہاں کل۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کل کیا تھا۔ وہ خفا اسے دیکھ رہی تھی۔ کل کیا تھا مریم؟ اپنے دل میں حیرت اور بے تحاشا خوشی محسوس کرتے ہوئے اس نے بظاہر اسے چھیڑا تھا۔ کیا واقعی مریم نے کل اس کے نہ آنے کو محسوس کیا تھا؟ کل پارٹی رکھی تھی نا میں نے اپنے گھر پر، سب آئے تھے سوائے تمہارے۔ وہ ناراضی سے اسے گھور رہی تھی۔ مگر تم نے مجھے بلایا کب تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے ساری کلاس کو انوائٹ کیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کلاس میں پارٹی کا اعلان کیا تھا تم بھی کلاس میں موجود تھے۔ میں اجتماعی دعوت دیے جانے پر کہیں نہیں جاتا۔ مجھے مجمع کا حصہ بننے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس بار قدرے سنجیدگی سے بولا تھا۔ بڑے مغرور ہو تم زین شہریار۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اس قدر مغرور اور خود پسند ہو تو تمہیں علیحدہ سے پارٹی کی دعوت دیتی۔ اس نے جواباً مریم پر
یہ ثابت کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی کہ وہ مغرور اور خود پسند نہیں ہے۔ وہ خاموش رہا تھا، وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ پلے والے دن بھی آئے مگر مجھ سے ملے نہیں۔ سب مجھ سے ملنے، مجھے مبارکباد دینے آئے سوائے تمہارے۔ کل پارٹی پر بھی میں نے تمہارا اس قدر انتظار کیا مگر تم غائب۔ اس قدر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اس نے اسے پلے والے دن دیکھا تھا؟ وہ مریم کی شخصیت کے سحر میں گرفتار بے شمار افراد میں سے ایک فرد نہیں تھا۔ وہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کو محسوس کیا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ذات کے بارے میں اس نے اپنے اندر ایک سچی خوشی ابھرتی محسوس کی۔ اسی زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ پر پیار آیا، خود سے محبت کا احساس جاگا۔ وہ اتنا غیر اہم بھی تو نہیں تھا، وہ اتنا عام سا بھی نہیں ہے کہ یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے سوچا اتنے لوگ تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، سر راہ ہے، ان سب کے بیچ میری مبارکباد کی شاید تمہیں ضرورت ہی نہ ہو۔ تم نے بالکل غلط سوچا تھا زین، میں نے تمہاری مبارکباد کا بہت انتظار کیا۔ میں نے کل پارٹی پر بھی تمہارا بہت انتظار کیا۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آج تمہاری اس خوشی اور کامیابی کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، کہیں ساتھ لنچ کر لیتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مریم کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی بڑی بے ساختہ تھی۔ کیا وہ اس لیے خوش تھی کہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ زین شہریار اس غیر معمولی لڑکی کے لیے کچھ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا تھا جو اسے نظر آ رہا تھا، جو مریم کی نگاہیں اسے بتا رہی تھی؟ اسے سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ سمجھنے سے ہچکچا رہا تھا۔ بچپن سے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھنے کا وہ احساس اس طرح اس کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ اب یکدم ہی یہ مان لینا کہ وہ نظر انداز کی جانے والی شخصیت کا مالک نہیں ہے مشکل ہو رہا تھا۔ مریم نے بخوشی اس کی لنچ کی دعوت قبول کر لی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے جا رہا تھا۔ امریکہ جیسے ملک کا شہری ہوتے وہیں پلے بڑھتے 19 سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود اس کی ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہ صرف اسے لنچ ہی نہیں کروا رہا تھا بلکہ وہ اس کے لیے پھولوں کا ایک گلدستہ اور چاکلیٹس کا ایک باکس بھی ساتھ لے کر آیا تھا، اس کی کامیابی پر اسے مبارکباد دینے کے لیے بطور تحفہ۔ مریم اس لنچ کے لیے بطور خاص تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، سلیقے سے کیے میک اپ اور شانے سے کچھ نیچے آتے سلکی بال جو صبح کیمپس میں بینڈ میں جکڑے ہوئے تھے اس وقت کھلے تھے۔ وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ اسے بے پناہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے اور کہ یہ اہتمام اس پیاری لڑکی نے اسی کے لیے کیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شکریہ، میں نے سوچا تم خاص طور پر میرے اعزاز میں مجھے یہ لنچ دے رہے ہو تو مجھے بھی ذرا اچھی تیاری کرنی چاہیے، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ دونوں دنیا زمانے کے تمام موضوعات پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی صرف حسن اور ذہانت میں ہی یکتا نہیں تھی، وہ ہر چیز اور معاملے میں منفرد تھی۔ اس کا ذوق بہت ہی اعلیٰ تھا، کھانے پینے سے لے کر لباس، دلچسپیوں، دوستیوں اور زندگی گزارنے کے انداز تک میں۔ اس کی گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جی چاہتا وہ بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ اس روز لنچ کر کے وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے تو ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ وہ لڑکی اس کے لیے بے حد اہم ہو چکی تھی۔ اب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تو وہ دونوں کلاس میں ساتھ بیٹھتے، لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر اپنے اسٹیٹسمنٹ بناتے۔ لائبریری، جم، کیفیٹیریا، کیمپس کے آس پاس کی دیگر جگہیں، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں وہ ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے۔ وہ کم گو تھا، اپنی ذات میں گم رہتا تھا، کچھ زیادہ سوشل بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اب مریم کے ساتھ وہ بے تکان گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ کیمپس میں جن کلبس کی سرگرمیوں میں وہ مصروف رہا کرتی تھی اسے بھی زبردستی ان میں شامل کرنے کی کوشش کرتی اور وہ صرف اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی دھن میں ان سب میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ وہ بہت اچھی فیملی کی لڑکی تھی۔
وہ جس وقت اس کے ساتھ ہوتی تب تو اس کے ساتھ ہوتی تھی، مگر جب ساتھ نہ ہوتی تب بھی ساتھ محسوس ہوا کرتی۔ وہ رات اسے سوچتا، اس کی باتیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے سوتا تھا۔ اب اسے گھر کی رتی برابر بھی یاد نہیں آتی تھی۔ شہریار خان اب بھی اس میں اور سکندر میں واضح فرق رکھتے، مگر اسے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ سکندر کو سرے سے سوچا ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کا خوش رہنے کو دل چاہتا اور وہ بے پناہ خوش رہتا بھی تھا۔ اس کے دل نے اس سے کہا کہ وہ مریم کا ساتھ کچھ گھنٹوں، کچھ مہینوں یا کچھ چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے چاہتا ہے۔ ہاں، وہ مریم سے محبت کرنے لگا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو بھی جذبات رکھتے تھے، مگر ابھی تک ایک دوسرے سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ ایک انکہی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے، پر محبت کا لفظ ابھی تک زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک ڈر، ایک ہچکچاہٹ سی تھی۔ اگرچہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے والہانہ پیار کرتی ہے، مگر کیا وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے؟ نہ جانے رد ہو جانے کا کیسا خوف تھا اس کے اندر، جو وہ لاکھ کوشش کے باوجود اتنے مہینوں بعد بھی مریم سے اقرار محبت نہیں کر پایا تھا۔ کیلکولس کا پہلا کورس ختم کر کے وہ اگلے سیمسٹر میں جا چکا تھا، مگر اب انہیں ملنے کے لیے اس کلاس کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ وہ دونوں ہم وقت ساتھ ہوتے تھے۔ ایشین اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم تھی جو وہاں زیر تعلیم ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹس کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز کا اہتمام کرتی رہتی تھی، تاکہ اس طرح ان ممالک کے طالب علموں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا رہے۔ مریم اس کی ممبر تھی اور اس کی خواہش پر وہ بھی اس کا ممبر بن گیا۔ اس روز اس تنظیم کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارٹیوں میں جانے کا شوقین نہ ہونے کے باوجود وہ مریم کے ساتھ بسط شوق تمام پارٹیز میں جاتا۔ وہ اس رات بھی اس کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ ساؤتھ ایشین ممالک سے تعلق رکھتے بہت سے اساتذہ کو بھی آج اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے پروفیسرز اور لیکچررز چاہے جتنے بھی سخت مزاج ہوں، مگر کلاس روم سے باہر، خصوصاً اس طرح کی تقریبات میں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خوب گھل مل جاتے۔ آج کی اس پارٹی کے لیے ان کے ایک پروفیسر نے اپنے گھر کا بیک یارڈ ان لوگوں کو خود آفر کیا تھا۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا اور بیک یارڈ میں اتنی جگہ تھی کہ وہ وہاں باربیکیو کیا جا سکے اور تمام افراد وہاں بیٹھ بھی سکیں۔ وہ میتھس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے، 38 سال کے بالکل ینگ ایسوسیٹ پروفیسر۔ غالباً والدہ امریکن تھیں اور والد انڈین۔ زین لڑکوں کے ایک گروپ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور مریم اپنے پروفیسر اور چند دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ باربیکیو کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسے پروفیسر کا اس سے اتنا گھلنا ملنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہر بات کے لیے اس کو آواز دے رہے تھے، مریم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے ان کی نگاہوں میں مریم کے لیے پسندیدگی کا محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم ہی اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے سنے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، مگر مریم نے شاید اسے بیک یارڈ سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے مریم کی آواز سنی، زین کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے نظریں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور ناراضگی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، گھر جا رہا ہوں۔ مجھے بتائے بغیر میں تمہیں اٹھ کر آتا نہ دیکھتی تو تم مجھے بتائے بغیر چلے جاتے، چاہے میں جتنا بھی پریشان ہوتی رہتی۔ اس کے لہجے میں واضح شکوہ تھا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ تمہیں بتاؤں، تم ڈاکٹر خان کے ساتھ کافی مصروف تھی۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کچھ جتانے والا تھا۔ مریم اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں ہی چلے جاتے اور مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا؟ ہاں، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں چاہنے اور سراہنے والے لوگ بے شمار ہیں۔ زین شہریار اتنے لوگوں کے درمیان نظر کہاں آئے گا؟ وہ بہت بے مروت انداز سے بولا۔
اس کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے مریم کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے زین شہریار، مجھے کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اس کی میرے لیے اہمیت کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، سوائے اس کی کہ وہ میرے لیے ساری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اہم ہے، سوائے اس کے کہ جس وقت وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں خوش ہوتی ہوں، سوائے اس کے کہ جب وہ آس پاس نظر نہیں آتا میرا دل اداس رہتا ہے، سوائے اس کے کہ ساری دنیا میری تعریف کرے۔ مگر زین شہریار مجھے غلط سمجھے تو اپنی ہر اچھائی ہر چیز کے لیے میرے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اپنے رویے اور اپنے لفظوں کی سختی پر شرمندہ ہونا لازمی تھا۔ وہ مریم کے آنسوؤں پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا، وہ اس کے لفظوں میں موجود محبت کی شدت پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ مریم، وہ بے اختیار اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زین، مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا شاید محبت تو کرتا ہے مگر اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتا۔ شاید میں اس کے لیے اتنی اہم ہی نہ ہوں کہ وہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہے۔ مریم اس کا جواب سننے کے لیے وہاں رکی نہیں تھی، وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ چند منٹ وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے مریم کی اظہار محبت نے خوشی دی تھی، اسے اس کے آنسوؤں سے تکلیف پہنچی تھی۔ اپنی خود ساختہ سوچوں اور احساس کمتری میں گھر کر وہ اس لڑکی کو گنوانے چلا تھا۔ وہ لڑکی ہونے کے ناطے اظہار محبت میں پہل اس کی جانب سے چاہتی تھی، اس کے لبوں سے کسی خوبصورت اقرار کو سننے کی منتظر رہی تھی، اور وہ اسے یہ خوشی نہیں دے پایا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ وہ اپنی اس زیادتی اور اس غلطی کا ازالہ اب کسی بہت بہت خوبصورت اور منفرد انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا یہ وہ سوچ چکا تھا۔ آنے والے دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارے۔ بظاہر مریم کے ساتھ پہلے والے انداز ہی میں مل رہی تھی، وہ دونوں کیمپس میں پہلے ہی کی طرح ساتھ ہوتے تھے، مگر وہ جانتا تھا مریم اس سے سخت ناراض تھی، اتنی ناراض کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا بھی اسے گوارا نہیں لگتا تھا۔ ویکینڈ پر اس نے اسے اپنے ساتھ کروز شپ پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کروز پر صرف وہ دونوں ہی ہوں گے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کروز شپ پر 2 دنوں کے لیے جا رہا ہے۔ اس کروز شپ نے لاس اینجلس سے لے کر کیٹالینا آئی لینڈ تک جانا تھا، درمیان میں 2 اور خوبصورت مقامات پر رکنا تھا۔ ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد وہ اس کے اصرار پر مان گئی تھی۔ لاس اینجلس سے ان کی کروز شپ نے روانگی کا آغاز کیا تب مریم اس سے تعجب سے پوچھنے لگی، تمہارے دوست کہاں رہ گئے؟ میری دوست مریم میرے ساتھ ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے لفظوں میں گہرائی تھی، سچائی تھی۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، میوزک، گیمز، بہترین کھانے اور بہت کچھ۔ سارا دن وہ ان سب چیزوں کو انجوائے کرتے رہے۔ رات میں وہ اسے اپنے ساتھ عرشے پر لے آیا تھا۔ وہ کھلے سمندر کے بیچوں بیچ خوبصورت جہاز کے ڈیک پر خوبصورت سرخ گلابوں کے ساتھ اسے پروپوز کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میں تمہارے ساتھ اپنی پوری عمر بتانا چاہتا ہوں، تمہیں میری محبت اور میرا ساتھ قبول ہے؟ اس نے آہستگی سے بولتے ہوئے پھول اس کی طرف بڑھائے اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ زین، وہ جیسے اس سے اس انداز سے اظہار محبت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور وہ حیران بھی۔ مریم نے بے اختیار اس کے ساتھ پھول لے لیے اور اپنا ہاتھ زین کے بڑھتے ہاتھ میں دے دیا۔ تم کبھی بھی اور کہیں بھی کہتے مجھے اچھا لگتا، مگر مجھے پروپوز کرنے کے لیے یہ خوبصورت جہاز اور یہ سمندر منتخب کر کے تم نے ان لمحوں کو میرے لیے بہت یادگار بنا دیا ہے زین۔
وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے والہانہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا۔ بیٹا جی، 20 سال کی عمر شادی کے لیے کچھ چھوٹی عمر نہیں ہے، اس کی امّو جان چھیڑنے والے انداز میں اس سے فون پہ کہہ رہی تھی۔ جہاز سے واپس آ کر اس نے اس رات ہی اپنی امّو جان کو فون کیا۔ وہ انہیں مریم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اپنے گھر میں وہ صرف ماں ہی سے قریب تھا کہ باپ نے اسے کبھی درخور اتنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ سو باپ سے وہ مریم کا تذکرہ کیا کرتا؟ رہ گیا سکندر تو اسے وہ اس قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ذاتی بات اس سے شیئر کرے۔ اس نے شہریار خان اور سکندر شہریار دونوں کے متعلق سوچنا اور کرنا ان دنوں بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سکندر کے ساتھ نہ کوئی مقابلہ کرنا ہے نہ موازنہ۔ میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں۔ وہ بڑی ایمبیشیس لڑکی ہے۔ اگلے 4-5 سال تک تو ہم دونوں کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن منگنی یا بات پکی تو ہو سکتی ہے۔ اس دوران پلیز امّو جان، آپ پاپا سے بات کیا کر لیں۔ زندگی بھر اس نے اپنی ہر بات باپ تک پہنچانے کے لیے امّو جان ہی کا سہارا لیا تھا۔ اچھا، میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ اس کے اصرار کے جواب میں امّو جان نے محبت بھرے انداز میں اسے امید دلائی۔ تھینک یو امّو جان۔ وہ سرشار سا ہو گیا۔ یہ بتاؤ وہ ہے کیسی؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ انہیں مریم کی خوبیوں سے آگاہ کرنے لگا۔ مریم بہت خوبصورت ہے امّو جان، وہ ذہین ہے، وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تب بھی کوئی معمولی سی برائی بھی اس میں نہیں نکال سکتا۔ تب تو میں مریم سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی زین، امّو جان ہنس کر بولی۔ ماں سے بات کر لینے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ مریم کو کون ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پاپا کو ضرور پسند آئے گی، بلکہ وہ ان کے معیار سے بہت بڑھ کر ثابت ہوگی۔ ایسی بیوی اس کے لیے نہیں، انہوں نے شاید اپنے شہزادے سکندر شہریار کے لیے سوچ رکھی ہوگی، اور سکندر اس کا کیا رد عمل ہوگا جب وہ مریم سے ملے گا۔ اس نے کسی کو شکست دینے کے لیے مریم کو نہیں چنا تھا، مگر اس وقت امّو جان سے بات کرنے کے بعد جب اس نے اپنے پاپا اور سکندر کو سوچنا شروع کیا تو بے اختیار اس کے دل میں یہ سوچ ابھری تھی کہ سکندر خود اپنے لیے یا اس کے پاپا چاہیں جتنا بھی اچھی لڑکی سکندر کے لیے ڈھونڈ لائیں، مگر وہ مریم جیسی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک عجیب سی طمانینت، ایک عجیب سا سکون وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ سکندر لیونگ روم میں آیا تو امّو جان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ زین سے فون پر بات کرنے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ اس کے مقابلے میں گھر جلدی آتا تھا۔ 2 یا 3 بار چھٹی آئی تھی تو وہ دوڑا گھر آ جایا کرتا تھا۔ اپنا گھر، اپنی امّو جان اور اپنے پاپا سب بہت یاد آتے تھے اسے۔ یاد تو اسے زین بھی بہت آتا تھا، مگر اسے لاس اینجلس اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ وہ چھٹیوں پر بھی بمشکل ہی گھر آیا کرتا تھا۔ اسے زین کی یاد آتی تو وہ خود اسے فون کر لیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے امّو جان، کس کا فون تھا؟ ڈرائنگ روم کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نمکین پستے انجوائے کر رہا تھا۔ زین کا فون تھا۔ امّو جان نے اس کی طرف قدرے سنجیدگی سے دیکھا اور بولا۔ سکندر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ زین ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی۔ اپنا چھوٹا بھائی اسے کتنا پیارا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، امّو جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اطمینان دلایا۔ تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، انہوں نے اسے اصل بات سے آگاہ کیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تبھی میں کہوں محترم، چھٹیوں میں میرے اس قدر اصرار کے باوجود بھی گھر آنے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لاس اینجلس میں ان کے اس قدر دل لگ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے امّو جان۔ زین کہہ رہا ہے میں تمہارے پاپا سے اس بارے میں بات کروں، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے امّو جان؟ ہمارا زین بہت سمجھدار ہے، اس نے یقیناً ایک اچھی لڑکی ہی کو اپنے لیے چنا ہوگا۔ آپ پاپا سے بات کریں، اگر وہ لڑکی آپ کو اور پاپا کو پسند آ جاتی ہے تو منگنی کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی سمجھداری پر وہ مسکرائی تھی۔ لگے ہاں تو تم بھی بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے،
تاکہ میں تمہارے پاپا سے ایک ہی وقت میں تم دونوں بھائیوں کے لیے بات کر دوں۔ وہ جواباً قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ جو سکندر شہریار کو اچھی لگ جائے، ایسی کوئی لڑکی ابھی تک تو ملی نہیں۔ جس دن مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا امو جان، اس نے شرارتی سے انداز میں بولتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ وہ ابھی اسے دیکھ کر ہفتے کی پوری رات اور اتوار کا پورا دن اعصابی درد میں گزار کر پیر کے روز وہ آفس میں موجود تھا۔ ابھی بھی اسے شدید درد تھا، اس کے آدھے سر میں درد تھا، اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی، وقتاً فوقتاً وہ اٹھ رہی تھی اور اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھی۔ ہفتے کی دوپہر لیزا کے ساتھ جو اس نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے آج پیر کے دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، فقط جو چیز اس کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ بے حساب چائے اور کافی کے کپس تھے، یا پھر درد سے نجات لینے کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسنز۔ اس پر خود سے بھی اور زندگی سے بھی بیزاری پر پوری طرح حاوی تھی۔ اپنی زندگی ختم کرنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر دفتر میں اس نے کسی کو بھی نہ اپنی طبیعت کے متعلق کچھ پتہ لگنے دیا تھا، نہ اپنا چڑچڑاپن اور بدمزاجی کسی پر ظاہر کی تھی۔ کام کی بات کے علاوہ وہ یہاں کسی سے زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا۔ جو کوئی کام کی بات سے آگے جا کر کچھ اور بات کہتا اور وہ جواباً کسی بدمزاجی کا مظاہرہ کرتا، ایک روبوٹو تھا یہاں جس سے دوسروں کی نسبت اس کی زیادہ بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر اسے بھی دوستی یا بے تکلفی کے زمرے میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگر روبوٹو واپس آ بھی چکا ہوتا تب بھی وہ کم بولتا اور اپنے کام سے کام رکھتا اور اس پر اپنے مزاج کی کوئی تبدیلی آشکار نہ ہونے دیتا۔ یہاں تو وہ چند ہفتوں کے لیے آیا تھا۔ دوحہ جہاں وہ اب مستقل رہا کرتا تھا، وہاں اس نے کسی کو خود سے ایک حد سے زیادہ نزدیک نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے کولیگ بہت تھے، اس کے واقف بھی بہت تھے، اس کے ملنے والے بہت تھے، مگر اس کا دوست کوئی نہ تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک لکیر کھینچ رکھا تھا وہ اپنے اور اپنے سے واقف ہر شخص کے بیچ۔ اس حد فاضل سے آگے آنے کی اس نے کبھی کسی کو جرأت نہیں دی تھی، سوائے اس لڑکی لیزا محمود کے جو زبردستی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی، زبردستی اس سے بے تکلف ہونے اور دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتوار کا پورا دن اس نے اپنا موبائل آف رکھا تھا۔ وہ لیزا محمود سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی ہنسی کی اتنی کڑی سزا اور درد کی اٹھتی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے سوچا وہ اب لیزا سے کبھی نہیں ملے گا، نہ وہ اس سے ملے گا اور نہ ہی پھر وہ کبھی ہنسے گا، نہ خوش ہوگا، نہ قہقہے لگائے گا اور نہ ہی پھر اسے خود کو یوں سزا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ آج پھر اس کے آفس آ دھمکنے والی ہے۔ وہ ڈائریکٹریٹ فنانس کے آفس سے سنجیدہ و پیشہ ورانہ نوعیت کا ڈسیشن کر کے باہر نکلا تو اسے لیزا سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ سکندر کسی آفس سے نکل کر کوریڈور میں آگے بڑھتا نظر آیا تو اس نے حسب عادت اب بے تکلفانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ یقیناً سکندر نے اسے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ ہائے ہیلو کرنے ضرور رکتا۔ یہاں کمپنی کے اس آفس کے لیے اس نے جو پینٹنگز بنا کر دینی تھی، انہی کے حوالے سے آج اس کی کمپنی کے چند سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس کی یہاں گزشتہ میٹنگ خاصی کامیاب رہی تھی۔ کمپنی نے اس کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار تھی۔ آج پینٹنگز کا موضوع طے کرنا تھا۔ کچھ تھیمز پر ان سب سے گزشتہ میٹنگ میں بات چیت کی تھی، کچھ پروپوزلز وہ آج لائی تھی۔ آج موضوع طے کر لیے جانے کے بعد اس نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دینا تھا۔ وہ آج یہاں لانے کے بعد
کل سارا دن مختلف آئیڈیاز پر کام کرتی رہی تھی، خاص مصروف رہی تھی، مگر مصروفیت میں بھی اس نے دن میں 2 بار سکندر کو کال کی تھی اور دونوں مرتبہ اس کا نمبر بند ملا تھا۔ ہفتے کے روز وہ اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہا تھا۔ انہوں نے بہت باتیں کی تھی۔ سکندر نے اسے اپنی تازہ بنی دوست قرار دیا تھا اور اس کی نئی دوست ٹرک ڈرائیوروں والی اردو زبان بولتی ہے، اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ آخر میں آ کر اس کا موڈ تھوڑا اپسٹ ہو گیا تھا، وہ کچھ ڈسٹرب سا نظر آنے لگا تھا، ورنہ باقی تو وہ سارا وقت بڑے اچھے اور دوستانہ موڈ میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ یہ تو ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ سکندر نے اپنا موبائل اس کی وجہ سے آف کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا تو بس یہی کہ شاید وہ آرام کرنا چاہتا ہوگا یا پھر شاید اسے آفس کے کاموں کی کوئی مصروفیت لاحق تھی اور وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا ہوگا، اس لیے سیل آف کر دیا ہوگا۔ مگر اس کے یہ تمام اندازے اور تمام خیالات اس وقت سکندر کے سرد اور سپاٹ چہرے کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ اس کی آواز دینے پر رکا تھا، نگاہوں میں اجنبیت نہیں تھی، مگر ایک سرد تاثر موجود تھا، جیسے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاؤ سینیور سکندر، اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ چاؤ بغیر مسکرائے سنجیدہ اور سپاٹ سے انداز میں اسے کہتا، وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا تھا۔ وہ جواباً کیا کہنے کے لیے لب کھول رہی ہے یہ سننے کی زحمت کے بغیر وہ وہاں سے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے کوریڈور میں کھڑے ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ کوریڈور کے آخر تک جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا، اب وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ رسمی سی خیر و عافیت کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اس طرح اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا جیسے اسے ہائی ہیلو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوف سی بھی ہو رہی تھی اور سکندر کی سرد مہری اور خاموش بدتمیزی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ آپ زبان سے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں، بس اپنا رویہ بدتمیز بنا لیں۔ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، ایسا ہی ابھی بھی کیا ہے نا؟ سکندر پر جھنجھلاہٹ اور کوفت محسوس کرتی وہ میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔